بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خوش ہوں گے، نہال ہوں گے، اور میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی کہانی لے کر آیا ہوں جس کا عنوان ہے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، اور وہ کیسے کاٹتا ہے اس کی وضاحت آگے تشریف فرمائیں اور میری اس کہانی کو لازمی سنیے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ کہانی ضرور پسند آئے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میری ایک چھوٹی سی اپیل ہے کہ آپ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھا کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں تاکہ آپ کی دنیا و آخرت دونوں سنور جائیں۔ تو دوستو، کہانی کو یوں ہے کہ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا، اس میں زیادہ تر لوگ ٹھگ ہوا کرتے تھے اور ان کے پاس باقی تو کوئی چارہ نہیں ہوا کرتا تھا محنت کے سوا، اور اس وجہ سے وہ زیادہ ٹھگ ہی ہوا کرتے تھے۔ تو دوستو، ایسے ہی ایک ٹھگ نے ایک بالٹی میں گوبر ڈالا اور اس گوبر کے اوپر گھی دیسی ڈال کے وہ چل پڑا۔ جب وہ چلتا ہے چلتے چلتے اس نے سوچا یہ کسی کو ٹھگ لوں گا، گھی کا کہہ کر کچھ پیسے لیے جائیں گے، اس وجہ سے میرے گھر کا سرکٹ چل جائے گا۔ جبکہ وہ چل پڑا، چلتے چلتے راستے میں اسے ایک اور ٹھگ مل گیا اور اس نے لکڑی کے اوپر پتری لگائی ہوئی تھی جو کہ وہ تلوار بنائے ہوئے جا رہا تھا۔ اس نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا بھائی یہ تو تلوار ہے، میں بیچنے جا رہا ہوں کیونکہ میرے گھر کے حالات ذرا سلو ہیں، ڈاؤن ہیں، تو میں نے سوچا یہ تلوار بیچ لی جائے، میری پرانی نشانی ہے، تو میں یہ تلوار بیچ کر اپنے گھر کا سامان لوں گا۔ اس نے کہا آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میرے پاس دیسی گھی ہے اور میں یہ دیسی گھی بیچنے جا رہا ہوں اور میرے بھی گھر کے حالات کچھ ایسے ہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ یہ دیسی گھی بیچ لیا جائے اور بیچ کے گھر کا کچھ سامان سودا لیا جائے۔ وہ کہنے لگا تلوار والا اسے کہ کرتے ایسا ہیں کہ آپ مجھے یہ گھی دے دیں اور یہ میری تلوار رکھ لیں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے بھائی، یہ تو کام اور آسان ہو گیا، میری مشکل بھی حل ہو جائے گی اور تیری مشکل بھی حل ہو جائے گی، ہو سکتا ہے تم گھی بیچ کے زیادہ پیسے کما لو، ہو سکتا ہے میں تلوار بیچ کے زیادہ پیسے کما لوں۔ اسی سلسلے میں انہوں نے جناب وہ گھی اس کو دے دیا اور تلوار اس نے لے لی۔ تو جب وہ رستے میں جاتا ہے تلوار والا، تو اس نے دیکھا کہ وہ تلوار ہاتھ میں تھی اس کے، تو ایک جگہ پہ ایک درخت تھا اور بہت ہی خوبصورت درخت تھا۔ اس نے کہا اس کی ایک لکڑی کاٹ لی جائے۔ جب اس نے تلوار ماری تو لکڑی کے اوپر، لکڑی تو وہیں کی وہیں رہی، لکڑی کو تو کچھ بھی نہ ہوا لیکن تلوار ٹوٹ گئی۔ تو واضح ہوا کہ یہ تلوار نہیں تھی بلکہ اس کے اندر تو لکڑی تھی اور اوپر ایسے ہی پتری کا چھڑا چڑھا ہوا تھا۔ تو وہ جو تھا گھی والا بھائی، گھی والے نے جب رستے میں جا کے چیک کیا، اس نے کہا گھی کو چیک کرتا ہوں، اگر کوئی بہترین گھی ہے تو تھوڑا سا چلو میں کھا بھی لوں گا اور باقی کچھ گھر بھی رکھ لوں گا اور باقی کا بیچ بھی دوں گا۔ جبکہ اس نے چیک کرنے کے لیے ڈھکن کھولا، جب اسے دیکھا تو اس کے اندر تو بھائی گھی نہیں تھا، وہ تو نیچے سارا ہی گوبر تھا۔ گوبر جب اس نے دیکھا تو وہ بھی حیران ہو گیا اور تلوار والا بھی حیران ہو گیا۔ تلوار والا بھی واپس چل پڑا اور گھی والا بھی واپس چل پڑا، جبکہ وہ رستے میں پھر آپس میں ملتے ہیں اور وہ گھی والا کہتا ہے بھائی تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، تو نے مجھے لکڑی کی تلوار دی، اور تلوار والا کہتا ہے اچھا سلوک تو نے بھی تو نہیں کیا نا، تو نے پھر صلح ہو گئی، کہنے لگا تو بھی ٹھگ تھا میں بھی ٹھگ تھا، اس لیے ہم دونوں دوست بن جاتے ہیں، آج کے بعد مل کے محنت کریں گے۔ دونوں بھائی چل پڑے۔ چلتے چلتے جب کہیں گئے، جا پہنچے تو ایک مائی تھی بوڑھی۔ اس نے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ایسے ہی غریب ہیں، ہمارے گھر کا نظام صحیح نہیں چل رہا، ہم محنت مزدوری کرنے لگے ہیں تو ہم کہیں کام جا کے ڈھونڈتے ہیں۔ مائی بوڑھی کہنے لگی بیٹا میرا ایک باغ ہے، اگر اس کو پانی لگا دو تو میں اس کی آپ کو کچھ محنت اجرت دوں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو ایک میری گائے بھی ہے، اس کو بھی چرانا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب کہ وہ چرانے کے لیے جاتے ہیں، ایک چرانے کے لیے جاتے ہیں، ایک کنواں گیڑ گیڑ کے اس کو پانی لگاتا ہے باغ کو۔ دراصل سامنے تو 1 ایکڑ زمین تھی باغ کی، باقی کا اس نے ایک نیچے رستے میں کھڈا لگایا ہوا تھا اور اس کھڈے میں سے پانی نیچے گزر جاتا تھا، اور وہ اصل میں باغ نیچے تھا سارا، اوپر والا باغ ایسے ہی دکھاوا تھا۔ وہ مائی دراصل عورت نہیں تھی، بوڑھی مائی تھی، جو سامنے تو مائی نظر آتی تھی لیکن وہ بوڑھی مائی عورت نہیں تھی، وہ تو ایک ڈین تھی، اور وہ گائے جو تھی
وہ गाय नहीं थी बल्कि वो एक देव था। वो देव ने जब उसने वो गाय वहाँ से छोड़ी और उसे चराने के लिए लेकर गया, तो जब वहाँ पहुँचा तो वो गाय तो उसके हाथों से बाहर हो गई, वो तो भाग निकली और वो तो भागते भागते पीछे थक हार कर गिर गया। जबकि वो गिरा तो उसने कहा गाय तो गायब हो गई, पता नहीं माई मेरे साथ क्या करेगी। उसको पसीने छूट गए, उसकी तबीयत बिगड़ गई। हालांकि वो गाय देव था, वापस आ जाना था उसने। और वो जो कुआं घेर रहा था वो भी जलील हो गया, हालांकि पानी तो नहीं, एक क्यारे में भी नहीं पहुंचा था। तो वो भी परेशान हो गया और वो गाय वाला भी परेशान हो गया कि कैसे हम फंस गए यार। जो था ना कुएं को घेरने वाला और बाग को पानी लगाने वाला, वो तो घेरते घेरते शाम हो गई, उसका पानी भी ना पूरा हुआ और वो बाग भी ना पूरा पिया। तो वो जो गाय वाला था वो भी शाम तक वहीं थक हार कर ढूंढता ढूंढता आखिर बैठ गया कि परेशान होकर के माई पता नहीं क्या करेगी। तो कुछ टाइम गुजरा तो शाम का टाइम हो गया था, तो वो गाय वापस आ गई। जब वो गाय वापस आई तो उसके हाथ में ऐसे आ गई जैसे कि वो तो बागी नहीं थी और वो है भी उसी की अपनी। उसने उस गाय को आराम से पकड़ा और वापस लेके आ गया। तो वो जो था ना कुएं वाला, वो भी परेशान हो गया कि यार पता नहीं कैसा पानी लगाना पड़ा है। उसको भी माई ने रोक दिया खुद शाम के वक्त कि बस करो बेटा, अब थक गए हो, तुम आ जाओ खाना वाना खा लो। जबकि वो खाना वाना खाने के लिए इकट्ठे हुए तो उसने माई ने पूछा हाँ भाई तू सुना। उसने कहा मैंने तो भाई पानी बहुत ज़बरदस्त लगा है, ऐसे ही 5 मिनट का काम था, मैंने तो भाई फौरन ही कर लिया। गाय वाला सोचने लगा हैरान होकर यार ये तो बहुत आसान रहा, मेरे साथ तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ। गाय वाले को पूछा हाँ भाई तूने क्या किया। उसने कहा मैंने गाय को छोड़ा, गाय आराम से चरी सुकून से, और मैंने टांग पे टांग रख के वहाँ पे बैठ के आराम से गाने गाए और मज़े से गाय चरती रही। जब गाय चर चोर के वापस आ गई, मेरे पास आ गई आराम से, मैंने उसे पकड़ा और मैंने आकर रस्सी से बांध दिया। कुएं वाले ने सोचा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। हालांकि वो सीधी बात दोनों नहीं कर रहे थे कि माई क्या कहेगी कि इससे पानी नहीं लगा और उससे गाय नहीं चरी, शायद वो हमें मेहनत ना दे, उसकी उजरत ना दे। तो वो दोनों इस मामले में एक दूसरे के सामने और माई के सामने झूठ बोल रहे थे। तो दरअसल हकीकत बात ये नहीं थी, दरअसल हकीकत बात तो उन दोनों के दिल में ही थी। तो वो कहने लगा कि आज ऐसा करते हैं, तुम गाय की तरफ जाओ और मैं कुएं की तरफ जाता हूँ। उसने कहा ठीक है। वो कुएं वाला गाय की तरफ चला गया, गाय वाला कुएं की तरफ चला गया। जब दोनों गए तो उसका भी वही असर हुआ जो पहले उस दिन दूसरे का हुआ था कुएं पर, और गाय वाले का भी वही असर हुआ। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे शाम को और कहने लगे कि भाई तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उसने कहा तूने भी तो अच्छा नहीं किया। आखिरकार माई को पता लग गया कि इन दोनों ने एक दूसरे को सारी बात बता दी है। इनको दोनों को पता लग गया क्योंकि वो बदल गए ना, तो उनके बदलाव में दोनों में राज खुल गया और वो दो हो गए। उनको दोनों को पता लग गया माई का कि गाय क्या करती है और कुआं क्या करता है। उनको तो पहले मालूम नहीं पड़ना चाहिए था ना। तो वो जब पता चल गया उनको, तो माई ने उन दोनों को ऐसा सीन बनाया। वो कहने लगी कि एक कुएं में ना, मैं जब चांद पहला आता है ना, तो मेरी मन्नत होती है कि मैं एक कुएं में एक सोने का संदूक फेंकवा देती हूँ उसमें कुएं में। तो आप ऐसा करें, ये संदूक उठाएं और सोने वाला और फेंक दें इसके अंदर। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई फेंक देंगे। जब वहाँ संदूक फेंकने लगे तो संदूक में उसने सोना खजाना काफ़ी सारा भरा हुआ था कि ये इसी लालच में निकल जाएंगे, मेरे हाथों से भाग जाएंगे, क्योंकि राज खुल गया था ना। तो वो दोस्तों बात ऐसे बनी कि जब उन्होंने कुएं में वो संदूक डालने लगे तो माई ने चक्कर चलाया, वो जो सोने वाला संदूक था, खजाने वाला संदूक था, वो साइड पे कर लिया और पत्थरों वाला संदूक उसके अंदर डाल दिया और ताला भी साथ और चाबी भी साथ संदूक के अंदर डाल दी। तो दोनों ने ये सोचा कि इसमें शायद सोना और जेवरात सब कुछ इसके अंदर ही है संदूक के, और वो डाल दिया। हालांकि माई ने तो चक्कर काट दिया था वो डैन ने।
تو دوستوں انہوں نے رات کو یہ سوچا کہ آج ایسا کرتے ہیں، مائی نے ہمیں پتہ نہیں محنت دینی ہے کہ نہیں دینی، یہ تو ٹھگ گیا، ہمارے ساتھ بھی ٹھگی ہو رہی ہے روزانہ، تو ایسا کرتے ہیں کہ یہی صندوق اٹھاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں چپ چاپ۔ وہ نکلنے کی یہ سوچ رہے تھے کہ رات کو ایک اس کو دیکھ رہا تھا اور دوسرا اس کو دیکھ رہا تھا کہ کون کنویں کے اندر جائے۔ کنویں کے اندر جانے کے لیے نہ وہ تیار تھا نہ وہ تیار تھا، کیونکہ دونوں کو معلوم تھا جو بھی کنویں کے اندر گیا وہ نیچے ہی رہ جائے گا، جو صندوق نکالے گا وہ بھاگ جائے گا۔ تو آخر کار ان میں ایک فیصلہ ہوا کہ چلو ایک نے کہا میں جاتا ہوں۔ جب ایک صندوق کے اندر گیا، نیچے کنویں کے اندر گیا صندوق اٹھانے کے لیے، تو اس نے صندوق اٹھایا اور دیکھا، اس نے کہا کہ ایسا کیا سین ہے کہ وہ چابیاں اور تالا دونوں ساتھ ہی پھینک رہی ہے اور خزانہ، یہ کیسی منت ہو سکتی ہے، دیکھا تو جائے۔ جب اس نے دیکھا تو کنکر تھے، پتھر تھے، تو اس نے وہ پتھر کنکر نیچے پھینک دیے اور اس نے صندوق کے اندر خود کو ڈھانپ لیا اور رسی باندھ دی اور کہا کھینچو بھائی، زور لگاؤ۔ اس نے کہا تو بھی تو نیچے سے زور لگاؤ۔ اس نے کہا میں لگا رہا ہوں بھائی، تم کھینچو، زور لگاؤ۔ اور اس نے اوپر کھینچنا شروع کر دیا۔ جب اس نے اٹھایا، کھینچا، صندوق نکلتے ہی بھائی وہ تو صندوق اٹھا کر سر پہ رکھتے ہوئے بھاگ پڑا۔ اس نے کہا بھائی مجھے تو باہر نکالتا جا، حالانکہ تھا تو وہ صندوق کے اندر ہی۔ اس نے کہا بھائی مجھے تو باہر نکالتا جا۔ اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے میں نکال رہا ہوں، آ رہا ہوں، نکالتا ہوں۔ اچھا وہ بھاگ پڑا۔ وہ نہ پھر کچھ آگے گیا، تھوڑا سفر کیا اس نے، تو اس نے پھر وہی آواز دی کہ بھائی مجھے تو نکالتا جا۔ اس نے کہا بھائی نکالتا ہوں، آ رہا ہوں۔ وہ پھر تھوڑا آگے گیا تو پھر وہی چکر ہوا۔ اس نے کہا بھائی مجھے تو باہر نکالتا جا۔ اس نے کہا بھائی آ رہا ہوں، نکالتا ہوں۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ تو میں کم از کم 2-3 کلومیٹر سفر کر گیا ہوں، ابھی وہ کنویں والی آواز آ رہی ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے پیچھے۔ اس نے پیچھے آگے دیکھا، کہیں بھی آواز نہیں تھی۔ وہ رک گیا، اس نے صندوق نیچے رکھ دیا اور دیکھنے لگ گیا ادھر ادھر۔ تو وہ دیکھ رہا تھا کہ اسے پھر آواز آئی کہ بھائی مجھے تو باہر نکال۔ اس نے کہا نکالتا ہوں بھائی۔ اس نے وہ صندوق کی طرف دیکھا تو آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ اس نے صندوق سے نکالا اسے، دونوں ایک ساتھ مل پڑے۔ اس نے کہا یہ کیا کیا تو نے، خزانہ نہیں نکالا؟ اس نے کہا بھائی اس کے اندر صندوق کے جو تھا نا وہ پتھر اور کنکر تھے، کوئی خزانہ نہیں تھا، اور اس لیے میں نے اس کو وہیں پہ چیک کر لیا تھا، دیکھ لیا تھا، تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ مائی نے کوئی ہمارے ساتھ چکر ہی کیا ہے، جو اتنے چکر کاٹ سکتی ہے تو یہ بھی تو چکر کاٹ سکتی ہے، اس لیے میں نے اسے دیکھ لیا، چیک کر لیا۔ جب اس نے چیک کیا تو اس میں کنکر تھے، اس لیے میں نے وہ نیچے الٹا دی اور میں خود صندوق کے اندر گھس گیا۔ اور جب میں صندوق کے اندر گھسا تو تم نے بھی تو وہی کام کیا جو میرے ذہن میں چل رہا تھا، تم نے بھی تو اچھی نہیں کی۔ تم نے پیچھے واپس مڑ کر بھی تو نہیں دیکھا نا کہ اس کے اندر کنویں کے میرا بھائی دوسرا ہے، دوست ہے۔ تم نے بھی توڑ نبھائی، پوری نبھائی، اور میں نے بھی پوری کی تمہارے ساتھ، اور مائی نے بھی ہم دونوں کے ساتھ پوری کی۔ لہٰذا بات یہ ہوئی کہ تم اپنے راستے چلو، میں اپنے راستے چلتا ہوں۔ آج تم نے پوری کر دی اور میں نے بھی پوری کر دی، ہم دونوں ایک دوسرے کے دوستی کے کچے نکلے۔ لہٰذا عنوان جو تھا لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، وہ کیسے کاٹتا ہے آپ نے سن لیا، وہ ایسے کاٹتا ہے۔ تو اگر میری کہانی پسند آئی ہے، اور امید ہے انشاءاللہ آپ کو میری کہانی ضرور پسند آئی ہوگی، تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔